کا مطلب کہ عقیدہ ختم نبوت اتنی بنیاد ہے. اگر اس کی ایک مثال اور سمجھیں تو میں یوں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کا اور ہمارا جسم ہے، جسم میں خون چل رہا ہے، روح بھی چل رہی ہے. اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے، انگلی پہ پھوڑا نکلے، ڈاکٹر کہہ دیں انگلی کاٹنی پڑے گی، انگلی کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے. وہ ہاتھ کاٹ دیں بندہ زندہ رہتا ہے، پورا بازو کاٹ دیں بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے. اور اگر وہ پاؤں اور ٹانگ کاٹیں، کان اور آنکھ کاٹیں، پھر بھی زندہ رہتا ہے. لیکن اگر چھوٹا سا ٹکڑا دل کا کاٹ لیا جائے، انسان زندہ نہیں رہتا. چھوٹا سا دل کا پرابلم ہو جائے جس سے خون کی سپلائی رک جائے، بلڈ سرکولیشن نہ ہو سکے، تو بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ایسے عقائد نبوت میں عقیدہ ختم نبوت ہے. باقی چھوٹے عقائد اور نظریات میں انکار پر یا تعویل پر بندہ مسلمان رہتا ہے، گناہگار ہونے کے باوجود مسلمان مؤمن رہتا ہے. لیکن ختم نبوت نہ مانا تو گویا جیسے دل کٹا تو پھر اسلام کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات مزید ذہن میں رکھیں، عقیدہ ختم نبوت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن نے بتایا، اور عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ نے احادیث میں فرمایا. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل کے اندر قرآن کریم کی 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت کا استدلال کیا ہے. رسول پاک کی 210 احادیث سے عقیدہ ختم نبوت کا اس بات کیا ہے. وہ قرآن کریم کی کئی آیات پیش کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کے پہلے صفحے سے پیش کرنے لگا ہوں. رب کریم نے ایمان لانے کی ترتیب بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. محبوب مصطفیٰ تیرے صحابہ نے 3 چیزوں پر ایمان رکھا ہے. پہلی کتابیں اتری، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ صحائف ہو، ان پر ایمان رکھا ہے کہ اپنے دور میں جب وہ کتابیں نازل ہوئی، اللہ کی کتابیں تھی، سچی کتابیں تھی، حقیقی کتابیں تھی، حقیقت ان میں تھی. ان کتب پہ ایمان رکھا. اور اس کے بعد وما انزل الیک، اس کے بعد قرآن نازل ہوا. انہوں نے قرآن کو مانا تو 2 چیزیں ہوئی، پچھلی کتابیں بھی مانی، اللہ کا قرآن بھی مانا. اس کے بعد تیسری چیز وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر یہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، میدان محشر پر ایمان رکھتے ہیں، موت کے بعد قیامت میں اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، جنت و دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، پل صراط و برزخ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ان کا ایمان ہے. پشاور کے غیوروں، رب کریم نے ایمان میں 3 چیزیں بتائی ہیں. پچھلی کتابوں کو مانو، حضور کو مانو، پھر قیامت مانو. اگر حضور پاک کے بعد کوئی نبوت جاری ہوتی، جیسے رب نے ما انزل من قبلک فرمایا، پہلی کتابوں کو مانو. رب فرماتے وما انزل من بعدک، حضور کے بعد کی کتاب بھی آئے گی، حضور کے بعد بھی شریعت آئے گی، حضور کے بعد بھی دین آئے گا، حضور کے بعد بھی نبوت آئے گی، حضور کے بعد بھی رسالت آئے گی، حضور کے بعد بھی پیغمبری جاری ہوگی. پر وما انزل من بعدک پورے قرآن میں رب نے نہیں فرمایا. پہلی کتابوں کی بات کی، پھر قیامت، پھر قرآن کی بات کی، اس کے بعد قیامت کی بات کی. پتہ چلا حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قرآن ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد. قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر. یہ آیت کریمہ قرآن پر ایمان کے بعد آخرت قیامت کی بات کرتی ہے. پتہ چلا قیامت تک نیا نبی نہیں ہے، نبوت محمدیہ چلے گی. اور اگر اس کو میں حدیث پاک کی نظر سے دیکھوں، کیونکہ قرآن رسول اللہ پہ اترا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں رب کریم نے رسول اللہ کی ذمہ داری بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نبی پاک،
قرآن آپ کی طرف اترا، اس کی تشریح بھی آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول نبوت کی طرف ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ کی طرف نازل ہوا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، رسپانسبلٹی آپ کی ہے، ترتیب آپ کی ہے، ترکیب آپ کی ہے، تشریح آپ کی ہے، تفسیر آپ کی ہے، ایکسپلینیشن آپ کریں گے، وضاحت آپ دیں گے کہ قرآن میں ما نزل الیہم لوگوں کے لیے کیا اترا ہے۔ رب کریم نے حضور پاک کی ڈیوٹی لگائی تو نبوت نے بھی اس آیت کی تشریح اپنی حدیث میں یوں بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین۔ پشاور کے دوستو یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو کھڑا فرمایا، پھر 2 انگلیاں اٹھائیں، ایک انگلی شہادت کی انگلی، ایک انگلی اس کی پڑوسن انگلی، یہ دونوں انگلیاں مبارک اٹھا کر نبوت نے فرمایا لوگو انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ اور تمہارے اوپر آنے والی قیامت رب نے یوں بنا کے بھیجی جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سرحد کے غیوروں، پیغمبر بتانا چاہتے ہیں، حضور فرمانا چاہتے ہیں میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں جیسے 2 انگلیاں اکٹھی۔ کیا مطلب؟ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل تو حضور نے اپنی احادیث پاک میں ہمیں بتائی۔ قادیانی بے ایمان کو 1 منٹ کے لیے ماننے پہ غور کیا جائے تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ حضور کی زبان پر بے اعتباری قائم ہو جائے گی، پیغمبر کی زبان پر جھوٹ کا شبہ آئے گا، پیغمبر کی زبان پر غلط بیانی کا شبہ آئے گا، اور نبی وہ نہیں ہے جو غلط بیانی کرے، نبی وہ نہیں ہے جو جھوٹ۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام میں وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے انکار یا جس کے اندر تعویل باطل کرنے سے بندے کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور عقائد پیغمبر جو پیغمبر کے بارے میں مسلمان کے عقائد ہونے چاہیے، ان میں کسی عقیدے میں اتنی اہمیت کا ہونا جتنا عقیدہ ختم نبوت میں ہے، باقی کسی میں اتنی سینسیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ حضور پاک علیہ السلام کو نبی ماننے کے باوجود ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ ایسے بے ایمان ہے گویا اس نے حضور کو نبی ہی نہیں مانا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ کوئی بندہ کہے بھی میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، اللہ کو خالق مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، رازق مانتا ہوں، اللہ کو مالک الملک مانتا ہوں، مالک یوم الدین مانتا ہوں، اور یہ بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، فرشتے پیدا کیے، مخلوقات پیدا کی، چرند پرند درند پیدا کیے، سب کچھ رب نے پیدا کیا، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ ہمیں اٹھائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ بھی وہی کرے گا، وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ یہ سب کچھ مانے لیکن توحید نہ مانے، کہے میں یہ نہیں مانتا کہ اللہ اکیلا ہے، یہ نہیں مانتا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ہم کہیں گے بھائی تو سب کچھ مان کے بھی توحید کے انکار سے تو نے کچھ نہیں مانا۔ ایسے حضور پاک کے بارے میں ہے، کوئی حضور پاک کو آمنہ کا در یتیم مانے، حضرت عبداللہ کا لخت جگر مانے، حضرت عبد المطلب کا پوتا مانے، حضرت عباس و حضرت حمزہ کا بھتیجا مانے، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب کا ابا مانے، حضرت قاسم طیب و طاہر، مطیب و مطاہر اور ابراہیم کا والد مانے، اور حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ تک سب کا شوہر مانے، امہات المؤمنین کا، حضور کو صاحب الہجرت، صاحب المعراج مانے، صاحب القرآن مانے، صاحب شافی محشر مانے،
ساقی کوثر مانے، پیغمبر علیہ السلام کی مکی مدنی زندگی کا قائل ہو، وہ نبوت کے بعد خلافت کا قائل ہو، لیکن ختم نبوت نہ مانا تو اس نے کچھ نہیں مانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شاہین ختم نبوت، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میری بات ہاں یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے۔ رسالت میں آپ نے یہ جملہ اپنی زبان میں یوں بیان فرمایا، کھولیے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 اٹھائیے، امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ المتوفى 176 ہجری نے ایک حدیث پاک کتاب العلم باب کتابت العلم کے تحت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے واسطے سے حدیث ذکر فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبوت کی لسان مبارک پہ، نبوت کی زبان مبارک پہ، نبوت کے فرمان مبارک پہ، نبوت کے قول مبارک پہ، نبوت کی حدیث مبارک پہ اللہ کا پہرا کتنا ہے۔ توجہ رکھنا، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور فرماتے میں حدیث لکھ دیتا، آقا بیان فرماتے میں تحریر کر لیتا، جو حضور بولتے میں لکھ لیتا۔ فنحتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور فرمایا اتکتب کل شیء، اوہ ہر چیز کیوں لکھتے ہو؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں انسانی فطرت کے طور پہ بات کر لیں تو وہ بھی لکھی جا رہا، مزاح فرمائیں وہ بھی لکھی جا رہا، ہر بات نہ لکھ، صرف مسئلے لکھا کر۔ کہتے فامسکت عن الکتاب، میں لکھنے سے رک گیا، فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، دربار نبوی میں یہ کیس لے کر گیا، میں نے کہا کہ نامدار اے رسول کریم علیک التحیۃ والتسلیم، یہ بڑے علماء صحابہ قریش کے لوگ مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھوں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے کوئی دلیل بھی دی ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا ہے حضور کبھی غصے میں بات کریں تو وہ بھی لکھی جا رہا، پیار میں کریں وہ بھی لکھی جا رہا، مزاح میں فرمائیں وہ بھی لکھی جا رہا، صرف مسائل لکھ۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پشاور کے غیوروں، آخری بندے تک کان کی کھڑکی کھولتے دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ آقا نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق الا حق الا حق۔ عبداللہ تو جو مجھ سے سن لکھ لیا کر، خوف نہ رکھنا، اس زبان پر میرے اللہ کا پیرا ہے، جو بھی بولوں گا حقیقت بولوں گا۔ نبوت کی زبان پہ اللہ کا پہرا، نبوت کی لسان پہ اللہ کا پہرا، نبوت کی حدیث پہ اللہ کا پہرا، نبوت کے قول پہ اللہ کا پہرا، نبوت کے فرمان، نبوت کی بات پہ رب کا پہرا۔ اور جس کی زبان پہ اللہ پہرا لگا دے، اور رب وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے فرعونیت کی حکومت کو للکارتے ہوئے فرمایا تھا لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب وہ ہے نہ اس کے ہاں گمراہی ہے، نہ اس کے ہاں بھول ہے، نہ اس کے ہاں غلطی ہے، نہ اس کے ہاں مسٹیک ہے، وہ جو بھی ہے حق اور حق بات ہے، اس حقیقت ذات کا پہرا ہے حضور کی ذات پہ۔ آج میں قادیانی کی بات مانوں تو یہ زبان نعوذ باللہ جھوٹی بننی جائے گی کہ حضور نے غلط فرمایا، پھر بات حضور تک نہیں رکے گی، بات اللہ تک جائے گی کہ اللہ کا پہرا ناقص ہے۔ یہ اعتراض آئے گا، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے، اور ہمارا بیانیہ موقف دعویٰ ہے، میرا اللہ بھی غلطی نہیں کرتا، میرے رسول اللہ بھی غلطی نہیں کرتا، اللہ بھی غلطی سے پاک، نبوت بھی غلطی سے پاک، اور نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا۔ ہاں سورت نمبر 12 سورت یوسف میں رب کریم نے نبوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات فرمائی تو یوں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی وہ ہے اس کے قریب رب غلطی کو جانے نہیں دیتا۔ سورت فتح
آیت نمبر 2 میں رسالت مآب حضور پاک کی بات فرمائی تو رب نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے لوگوں، نبی کے گناہ نہیں ہیں، جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے رب نے معاف کر دیا. پیغمبر علیہ السلام سچوں کے سردار ہیں تو اس سچی زبان نے بتایا جس نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا. فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں تمہارا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو. اس سے پتہ چلا کہ ختم نبوت کا نظریہ اتنا ہے. اور اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، میں آیت حدیث اور حدیث کی تشریح کے بعد عقل کو پیش کرنے لگا ہوں. قادیانیت سے بات ہو تو ہم انہیں کہیں عقل بھی کہتی ہے حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. چھوڑ دیں ایک طرف قرآن کریم کی بات، ایک طرف رکھ دیں حدیث پاک ایک طرف رکھ دیں، اجماع صحابہ ایک طرف رکھ دیں، اجماع فقہا ایک طرف رکھ دیں، صرف عقل نے کامن سینس کے میزان پہ تولیں تو عقل بھی کہتی ہے حضور آخری نبی ہیں. عقل بھی بتائے گی آقا کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا کا نام نامی کیا ہے؟ حضور پاک کے 2 نام ہیں، زمین پہ نام محمد ہے، آسمان پہ نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے یہ 2 نام قرآن میں موجود ہیں. پیغمبر کے لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ہے، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ہے. آسمانوں پہ احمد، زمین پہ محمد. اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنی کیا ہوتا ہے؟ احمد معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا. دنیا میں جتنی اچھائیاں، جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی صفاتیں مطلوبہ ہوں بھلائی کے، وہ جس میں جمع ہو جائیں وہ تعریف والا محمد ہے، احمد. حضور کا نام یہ ہے. اب ہم نام پہ غور کریں. اس نام میں کہیں ختم نبوت نظر آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے. کیسے؟ میں پیش کرنے لگا ہوں. حضور کے نام میں تعریف ہے. تعریف کا محل کیا ہے؟ تعریف کا ٹائم کیا ہے؟ تعریف کا وقت کیا ہے؟ تعریف کا مقام کیا ہے؟ کب تعریف ہوتی ہے؟ تو تعریف دنیا اتفاق رکھتی ہے کہ تعریف آخر میں ہوتی ہے. میں آج حاجی بانڈا میں بھائی رمضان کی دعوت پر پورے ان سارے حضرات کی زیارت کر رہا ہوں. علماء تشریف فرمائے، بہترین آپ نے ایک پارٹی آرگنائز کی ہے اور ایک پروگرام رکھا ہے ختم نبوت کا. تو جب آخر ہوگا نا پھر میں تعریف کروں گا. شروع میں تو کوئی تعریف نہیں کرتا نا کہ ابھی تو دیکھا ہی نہیں. اینڈ پہ کہوں گا اتنا ڈسپلن تھا، ایسے لوگ توجہ سے بیٹھے، ماشاءاللہ مہمان نواز لوگ ہیں، یہ وہ جو بھی ہوگا آخر میں ہوتا ہے. تعریف بھی آخر میں ہوتی ہے، تنقید بھی آخر میں ہوتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی. تو جب تعریف آخر میں ہے تو حضور پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور معنی تعریف والا ہے، تو کیا بنا کہ یہ پہلے نبی ہے یا آخری نبی ہے؟ تھوڑا آگے چلیں تو صرف نام تک محدود نہیں ہے. میرے نبی پاک کا نام محمد ہے، معنی تعریف ہے. میرے نبی کو امت ملی ہے، امت کا نام امت حمادون ہے. حماد میں بھی حمد ہے، حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں، امت بھی تعریف والی ہے. میرے پاک پیغمبر پہ کتاب اتری ہے، پہلی سورت تو اقرأ بسم ربک الذی ہے، لیکن حضور پاک نے پہلی سورت فاتحہ لکھوائی ہے، اس کے شروع میں الحمد ہے. پتہ چلا تعریف کی بات ہے، تعریف آخر میں ہے. آخری نبی پر آخری کتاب اتری ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم قیامت میں اٹھائیں گے، حضور پاک کے ہاتھ میں پوری امت کی راہبری کا پرچم دیں گے، پوری امت کی قیادت کا جھنڈا دیں گے. نبوت کے لیے امت کی سعادت کا علم حضور پاک کے ہاتھ میں ہوگا. احادیث پاک میں ہے اس علم کا نام، اس پرچم کا نام، اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد. تعریف والے نبی کا تعریفی جھنڈا. حمد میں بھی تعریف ہے، تعریف آخر میں ہے. پھر پیغمبر علیہ السلام کو رب کریم جنت میں جو مقام دیں گے، جو مرتبہ دیں گے، جو درجہ دیں گے، جو حیثیت دیں گے، جو ویلیو پیغمبر کو آخر جنت میں دی جائے گی، وہ ہے وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا. حضور کو مقام
محمود ملے گا. مقام محمود، محمود میں بھی حمد ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں. یہاں بھی آخری اگر عقل کے ساتھ سوچیں تو عقل بتاتی ہے نام میں بھی آخر، آسمانی نام میں بھی آخر، امت کے نام میں بھی آخر، کتاب کے نام پہ بھی آخر، جھنڈے کے نام میں بھی آخر، اور اس کے بعد مقام کے نام پہ بھی آخر. ہر جگہ آخر 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 آخر.